آج بات کریں گے دنیا کی ایک ایسی انوکھی تاریخی کہانی کی جو کسی کتاب کے صفحے پر نہیں بلکہ پتھر کے ایک ستون پر محفوظ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کو لفظوں میں نہیں لکھا گیا بلکہ اسے ایک ایسے انوکھے انداز میں پتھر پر نقش کیا گیا ہے کہ آج بھی تقریباً 2000 سال بعد ہم اسے دیکھ کر اس دور کی پوری داستان سمجھ سکتے ہیں۔ آخر وہ کون سا انوکھا انداز تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں آنا ہوگا لندن کے مشہور وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں، جہاں اس تاریخی ستون کی ایک شاندار نقل آج بھی موجود ہے۔ اس میوزیم کا سنگ بنیاد ملکہ وکٹوریہ نے 1899 میں رکھا۔ 12.5 ایکڑ رقبے پر تعمیر کیا گیا یہ عجائب گھر دنیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے۔ اس میں 150 گیلریاں ہیں اور ان میں دنیا بھر سے لائے گئے ہر قسم کے 27 لاکھ نایاب فن پارے، نوادرات، تاریخی آرٹ کے نمونے اور پینٹنگ کی کلیکشن موجود ہے۔ پتھر اور پیتل کے ان دروازوں پر جس مہارت اور باریک بینی سے نقاشی کی گئی ہے، دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر موجود کسی بھی چیز سے نظر ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، بہت دلکش اور شاندار بھی۔ یہاں آ کر دماغ چکرا جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم۔ پورے دن میں آپ توجہ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پتھر کے بڑے دروازے پر بنی یہ نقاشی بائبل کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ اس کاپی کو برطانیہ نے 1866 میں بنوایا تھا، جبکہ یہ اصلی دروازہ آج بھی اسپین کے چرچ میں موجود ہے، جسے اٹالین آرٹسٹ نے بنایا تھا۔ ان براؤن پیتل کے دروازوں کو اٹلی کے شہر پیسا میں بنایا گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں اپنی 3D امیج کی وجہ سے بے حد انوکھے اور قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ یہ بھی اوریجنل نہیں، کاپی ہیں۔ بے مثال کاریگری سے اس ٹاور پر بنی یہ تصویریں کیتھولک فرقے کے مذہبی تہواروں کو بیان کرتی ہیں۔ اسے 1550 سے 1556 کے درمیان بنایا گیا تھا۔ اس میں بنے مناظر بائبل کے نئے اور پرانے دور کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ خوبصورت مجسمے اس دور کی اہم شخصیات کے ہیں۔ میوزیم میں تو یہ کاپی ہی رکھی گئی ہے، اصل اٹلی کے چرچ میں موجود ہے، جس کی اونچائی 18 میٹر اور اس 9 منزلہ ٹاور میں انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے تقریباً 200 چھوٹے بڑے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو پتھر اور کانسی کے مقبرے پر بنے اس وقت کے عظیم بادشاہوں، ملکاؤں، جنگجوؤں، بہادر سپہ سالاروں، سورماؤں اور اہم شخصیات کے مجسمے آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں کی خاص پوزیشن جو اس وقت کے مذہبی رواجوں کی یاد دلاتی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس میوزیم میں رکھے مشہور زمانہ ڈیوڈ کے مجسمے کی، جسے اٹلی نے برطانیہ کو گفٹ کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ بھی کاپی ہے، اصل تو اٹلی کے شہر فرینزے کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر رکھی ہر چیز بے حد پیچیدہ، مشکل، انوکھی اور حیران کر دینے والی ہے۔ انہیں کئی سالوں کی سخت محنت، شوق
اور نفاست سے بنایا گیا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی انہیں دوبارہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان سب کے پیچھے کئی صدیوں کی تلخ اور طویل تاریخ بھی تو چھپی ہوئی ہے، جو انہیں مزید قیمتی اور انمول بناتی ہیں۔ تو پلٹتے ہیں اپنی اصل کہانی کی طرف۔ جب روم کے شہنشاہ ٹریجن نے اس کالم کو دیشیا سے 5 سال تک لڑی جانے والی 2 بڑی تاریخی جنگوں کی کامیابی کی خوشی میں 113 عیسوی میں بنوایا تھا، یہ پہلی بار تھا جب کسی بادشاہ نے جنگی تاریخ کاغذ پر لکھنے کی بجائے پتھر پر تصویری شکل میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سفید سنگ مرمر کے ستون کے گرد گول گول گھومتی ہوئی تقریباً 200 میٹر اونچی اس پٹی پر رومن فوجیوں کی جنگی تیاری، قلعے بناتے پتھر پر ایک داستان کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اس تصویری کہانیوں میں تقریباً 2500 انسانی کرداروں اور کئی جنگی مناظر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہاتھوں سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کالم پر بنی تصویروں کی مدد سے پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود ہر انسان اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ یہ ستون رومن ہسٹری کی یادگاروں میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی کاپی ہی ہے جو کہ وکٹوریہ میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہے، جبکہ اصل کالم تقریباً 40 میٹر اونچائی کے ساتھ پچھلے 2000 سال سے اٹلی کے قدیم تاریخی شہر روم میں موجود ہے۔